بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس۔ لیسن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ٹینتھ کلاس ملمہ۔ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا جو ہے یہ سبق ہے، جس کا آج ہم لوگ جو ہے ہمارا 3rd لیکچر ہے۔ کل تک جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں کیا تھا کہ لڑکی جو ہے جو اسٹیشن پر آئی ہوئی ہے اور اب ٹکٹ گھر کھل گیا، اس نے ٹکٹ لی، لیکن نوجوان جو لڑکا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا اس کو متاثر کرنے کے لیے اور اسے یہ چھپانے کے لیے کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کلی جو ہے وہ اس کو 3rd کلاس ڈبے میں لے کے آیا جہاں کہ بہت رش تھا، لیکن جب اس نے نوجوان کو دیکھا ہے اس لڑکی نے تو وہاں سے جو ہے وہ باہر آ گئی ہے اور باہر آ کر وہ وہاں پہ ریل پہ لکھے ہوئے جو درجے ہیں ان پہ لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھنے لگ گئی ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کل ریڈنگ کی تھی۔ آگے دیکھیے، فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ، انٹر وہ دفتن تھم گئی۔ اب وہ درجے پڑھ رہی ہے، فرسٹ سیکنڈ درجے مطلب جو سیکنڈ کلاس فرسٹ کلاس جو درجے لکھے ہوئے تھے ان کو وہ پڑھ رہی ہے۔ فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ، انٹر زنانہ، انٹر پڑھ کے وہ ایک دم دفتن جو ہے اچانک رک گئی، تھم گئی، رک گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا۔ یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا کہ انٹر کا جو درجہ جب اس نے پڑھا تو اسے ایسے لگا جیسے تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو کوئی گھنا درخت جو ہے وہ مل جائے، اس کا سایہ مل جائے جہاں پہ آپ جو ہے وہ بنا لے سکیں، تو اس کو بالکل جو ہے یہ عبارت پڑھ کر ایسا لگا جیسے موسلا دھار بارش میں کسی درخت کا جو ہے وہ سایہ اس کو مل گیا۔ وہ بلا سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا رہا، متعجب حیران کہ کلی باہر ہی جو ہے وہ حیران سا کھڑا رہا۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ کلی نے سامان رکھا ہے اور وہ بات کی اس کو جو ہے ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو، جیسے وہ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہو۔ لڑکی بھانپ گئی، لڑکی سمجھ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے اپنا جو بٹوا ہے اس کو کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی جو ہے وہ اس کی طرف بڑھا دی۔ اٹھنی ہائی لائٹ کر لیجیے گا 10th کلاس، یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ لڑکی نے کلی کو کتنے پیسے دیے تھے، اٹھنی دی تھی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ کلی کا جو چہرہ تھا جو نفرت کی وجہ سے جو ہے وہ بری طرح سے لٹکا ہوا تھا، وہ ایک دم کھل اٹھا، خوش ہو گیا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ مزدور کو کہتے ہیں اپنی مزدوری چاہیے ہوتی ہے، اسے کسی کے معاملات سے کیا لینا دینا۔ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اٹھنی کو اچھی طرح سے مل کر دیکھا جیسے وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتا ہو کہ جو ہلکا پھلکا سامان اس نے اٹھایا تھا اس کی اٹھوائی، اس کی مزدوری 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ انابی ہونٹ، سرخ ہونٹ، کہتا ہے کہ سیٹی کی آواز سن کے جو ہے کلی اتر گیا ہے اور لڑکی کے جو سرخ ہونٹ ہے ان پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ جو ہے وہ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ جو نوجوان ہے وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے، اسے محبت بھرے انداز میں دیکھ رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی، گاڑی کو حرکت ہوئی ہے، وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے، کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ اب جب گاڑی چل پڑی ہے تمام دکانیں، تمام خوانچے والے جو ریڑھی باندھ تھے، ریڑھی والے تھے، کلی جو ہے وہ سب اس کی سامنے سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی۔ دیر تک وہ وہاں پہ کھڑی جو ہے وہ اسٹیشن کی جو بتیاں ہیں جو بالکل اب دور جانے سے چھوٹی معلوم ہو رہی ہیں اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اندھیری رات میں جگنوں چمک رہے ہیں، وہ ان کو گھورتی رہی اور آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہاں سے جو پیراگراف ہے یہ آپ لوگوں کے کویسچن کا آنسر بھی ہے 10th کلاس، اسے دھیان سے دیکھ لیجئے۔ کہتا ہے 2 سیٹوں پر 2 عورتیں جو ہیں وہ رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ارد گرد بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پڑی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔
کہ دو عورتیں جو ہیں وہ رنگین لحافوں میں لپٹی پڑی ہیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس پڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح سے پھیلی پڑی ہے کہ کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تیسری سیٹ کے کونے پر ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ کہ وہ بالکل جو ہے بچہ دبلا پتلا تھا، سوکھا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی تھی کہ جیسے وہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی براہ راست سیدھا بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو، کہ جیسے پیدا ہوتے ہی وہ بچہ جو ہے وہ سیدھا بوڑھا ہو گیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا، اضمحلال تھکاوٹ، کہ ڈبے پر عجیب سی تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی، اسی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، کہ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پہ گاڑی رکی اور لڑکی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر کوئی اس وقت آ کر اس کا ٹکٹ دیکھ لے۔ اسے پھریریاں آنے لگی، اس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ کہ یہ جو جھوٹ اس نے بناوٹ دکھائی ہے، جو جھوٹ اس نے بولا ہے، یا جو رنگ اس نے اپنے اوپر ایک چڑھایا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ اب آسمان پر صبح کی روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، تارے بھی جو ہے سہمے کانپ رہے ہیں کہ تارے بھی اب جو ہے غائب ہو رہے ہیں۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ اس نے دروازے میں سے سر نکال کر جب اسٹیشن کا نام پڑھا تو اس کی منزل، اس کے پہنچنے کی جگہ جو ہے وہ قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں، جمائیاں لے کر تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کسی اور ہی صوبے کی زبان میں وہ باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے سے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھیں۔ لڑکی نے اپنا سباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ وہ جو عورتیں اٹھی ہیں ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ لڑکی کی طرف توجہ نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے لڑکی کا جو قیمتی ریشمی کالا برقع تھا اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا سامان اٹھایا، دروازے کے قریب لے کر آئی، کیونکہ اگلے اسٹیشن پر اس کو اترنا تھا۔ گاڑی رکتی ہے اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لٹکا دیا اور پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اب ٹرین جو ہے اس نے سیٹی بجائی ہے اور وہ لڑکی اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ رکی رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یقیناً وہ اگلے کسی اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، کہ اس نے اپنی غربت کو اس امیر نوجوان سے جو ہے وہ چھپا لیا تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا پڑا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا کہ جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا، کہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جہاں وہ لڑکی اتری ہے وہ نوجوان جو ہے اسے بھی وہیں اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اب وہ لڑکی بھاگ رہی ہے اس لیے کہ وہ نوجوان سے گیٹ سے نکل کر اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ وہاں پہ جو دکھایا جاتا ہے جب نکلتے ہیں اسٹیشن سے باہر، تو وہ چاہتی تھی کہ نوجوان کی نظر اس کے 3rd کلاس ٹکٹ پر نہ پڑ جائے، وہ اسے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ جب وہ جو ہے گیٹ کے قریب پہنچی تو نوجوان جو ہے وہ اسی گیٹ کے باہر کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی جو ہے ٹکٹ دینے کے لیے اس کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں وہ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ اس کو ٹکٹ جو ہے وہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دکھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، پریشان فکر مند جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے کھڑی رہی ہے۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی اور آخرکار اس نے ہار تسلیم کر لی ہے اور وہ کمزور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلی ہے۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کا ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ کہتے ہیں
کہ اس وقت جو ہے اس کی حالت بالکل اس شخص کی طرح تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی پڑے چھین قطرہ بھی پڑے بغیر پورا دریا جو ہے وہ پار کر لیا ہو، لیکن جب وہ کنارے پر پہنچے تو وہ پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے، پانی میں پوری طرح سے بھیگ جائے۔ اب اسے نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی، کہتے کہ شاید اب وہ نوجوان جو ہے وہ اب اس کو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کہ شاید اب اس نوجوان کی نظروں میں کسی قسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، اور یہ جو احساس ہے وہ اس کے سینے کو زخمی کر رہا تھا، اس کو زخمی کر رہا تھا یہ احساس کہ اب وہ جو ہے اس کی اصلیت کھل گئی ہے اور اب اس نوجوان کے سامنے کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ٹانگے پر بیٹھ کر وہ رو پڑی ہے۔ چچا کے گھر اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا۔ اب چچا کے گھر میں اس کا استقبال اس لیے گرم جوشی سے ہوا کہ بیمار چچا کی مزاج پرسی کے لیے اس نے اکیلے سفر کیا ہے۔ وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی، وہ ان کے محبت بھرے انداز کے مقابلے میں بہت روکھی پھیکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے کے لیے چلی گئی۔ بہت ضد کرنے کے بعد ایک پیالی چائے کی اس نے وہ کڑوی دوا کی طرح پی اور اس کے بعد وہ چھت پر چلی گئی ہے دھوپ سیکنے کے لیے، دھوپ کھانے کے لیے۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی کہ آ کے اسے کہتی ہے کہ یہ برقع تو بہت ہی اچھا سا بنایا تم نے، اور وہ شوق میں اس کا برقع بھی نیچے سے وہ اٹھا کر لے آئی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کے برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ قہر آلود نظریں، غصے بھری نظریں، اس سے وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کے برقعے کو وہ گھور رہی ہے۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی۔ وہ چھت پر بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگی ہے اور جیسے برقعے کی تعریف ہوئی ہے اس کو سفر کے سارے واقعات وہ یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی کبھی وہ ایسا کر سکی ہو۔ وہ اس برقعے کی تعریف کر رہی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ لڑکی وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر ویسا ہی بنوانے کو وہ کہا کرتی تھی، لیکن شاید کبھی اس نے ایسا کیا ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اب جو لڑکی ہے وہ ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال وہ بٹانے کے لیے ساتھ پڑوس کے مکان میں وہ جھانکنے لگی، دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے تپے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ گوبر سے بھرے ہوئے آنگن صحن میں بانس کی کھردری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے الٹا لیٹا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل، سر کی طرف وہ بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کے چھپڑ پر پھونس کی گھاس پھوس کی چھت بنی ہوئی ہے، اس میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت وہ بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے جب کروٹ بدلی، لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ دھوپ کھانے والے نے جب کروٹ بدلی ہے تو لڑکی کا دل ایسے ہے جیسے دھڑکتے دھڑکتے ایک دم وہ رک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ اب وہ نوجوان وہی اسٹیشن کا امیر زادہ، امیر کبیر آدمی تھا، لڑکا تھا۔ نوجوان اس نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ گھاس پھوس کا چھت بنی ہوئی تھی اس میں کھونٹی تھی جس پہ چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، کین لگا ہوا تھا جس پہ چیز لٹکتی ہے، کہتے ہیں اس پر وہی قیمتی اوور کوٹ وہ جھول رہا تھا۔ بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ اب اس نے اپنی بہن سے پوچھا ہے کہ اس مکان میں کون رہتا ہے، تو لڑکی وہ برقع پہنے اب تک یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا بھی ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ ایک بیوہ ہے اور اس کا لڑکا بھی ہے جو شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ سب افسانے میرے اس کا ماخذ ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے گا 10th کلاس، یہ پیپرز میں آ سکتا ہے کہ ہاجرہ مسرور کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے ملمہ، وہ
کہاں سے لیا گیا ہے یا اس کا ماخذ کیا ہے۔ آپ لوگوں کا آج یہ جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے 10th کلاس۔ آپ لوگوں نے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ دھیان سے یاد کر کے انہیں پیپرز پر لکھنا ہے، اور زبانی جو ہے پھر اس کے میننگ لکھے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کتنا یاد ہو گیا۔ سیلف اسیسمنٹ کے لیے آپ لوگوں نے انہیں جو ہے پیپر پہ لکھیں اور پھر خود سے ان کے معنی لکھ کے انہیں خود چیک کیجئے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کتنا جو ہے وہ آتا ہے۔ آج کی ڈائری میں 10th کلاس یہی ہے، آپ لوگوں نے ملمہ کے میننگس یاد کرنے ہیں، ساتھ میں اس کی آبجیکٹیو اور کویسچن آنسرز بھی یاد کر کے بیٹا کویسچن جو ہے وہ پیپر پہ لکھیے گا، اور اس کے بعد خود جو ہے زبانی ان کے آنسر لکھ کے انہیں چیک کیجیے گا۔